وطن۔ آج ہم یہ جو پروگرام منعقد کر رہے ہیں اس کا عنوان تذکرہ شہیدان وطن ہے۔ وطن کے ان جیانوں کے نام جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، اور ان کی قربانیوں کے نتیجے میں آج یہاں اس جگہ یا ہندوستان کے مختلف کونوں میں اس موقع پر ہندوستانی ان مجاہدین آزادی کو، ان شہیدان وطن کو محبت و عقیدت کا خراج پیش کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس ملک کی جو بنیاد ہے، اس ملک کی بنیاد کسی ایک قوم، کسی ایک برادری، کسی ایک تہذیب پر نہیں، بلکہ یہ قوم، یہ ملک مختلف قوموں، مختلف برادریوں اور مختلف تہذیبوں کا ہے۔ جو حضرات تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں ابتدا سے لے کر آج تک مختلف قومیں آباد رہی ہیں، اور اس ملک کی مٹی اتنی زرخیز، مٹی نے، اس ملک کی سرزمین نے ہر مذہب کے لوگوں کو گلے لگایا، ہر قوم کو گلے لگایا، ہر برادری کو گلے لگایا۔ پارسی آئے تو انہیں بھی اپنایا، جینی آئے انہیں بھی اپنایا، بودھ آئے تو انہیں بھی اپنایا، ہندو مذہب کے ماننے والے آئے تو انہیں بھی اپنایا، سناتن دھرم کے ماننے والے آئے تو انہیں بھی اپنایا، مسلمان آئے انہیں بھی اپنایا۔ کسی ملک، کسی مذہب یا کسی قوم یا کسی برادری کے لیے کبھی اس سرزمین کا سینہ تنگ نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ جب اس ملک کے اوپر اغیار نے قبضہ کیا اور اس ملک کے جو یہاں کا سرمایہ تھا اس سرمایہ کو لوٹنا چاہا اور اس ملک کے باشندوں کے اوپر زبردستی اقتدار حاصل کرنا چاہا، تو صرف ایک قوم اور ایک برادری کے لوگ نہیں بلکہ وہ سارے کے سارے لوگ جو اس مٹی سے محبت کرنے والے تھے، اس سرزمین سے محبت کرنے والے تھے، اس وطن سے محبت کرنے والے تھے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے۔ اگر ایک طرف مولانا محمد علی جوہر کھڑے ہوئے تو دوسری طرف سردار ولبھ بھائی پٹیل کھڑے ہوئے، ایک طرف شہید اشفاق اللہ خان تو دوسری طرف دوسرے افراد۔ گرچہ آپ پوری تاریخ پڑھ جائیے آزادی کی تو پوری تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہندو اور مسلمان یا دوسرے مذاہب کے لوگ جو اس ملک میں آباد تھے، اس ملک کی آزادی کے لیے برابر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے، اور آخرکار 15 اگست سن 1947 کو اس ملک کو انگریزوں کے پنجۂ استبداد سے آزادی ملی۔ لیکن آزادی کے بعد ان انگریزوں نے جو ان کا فلسفہ تھا، جو ان کی پالیسی تھی، ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ تفریق کرو اور پھر حکومت کرو، جاتے جاتے وہی بیج ہمارے درمیان ڈال دے، اور ہمارے درمیان، ہمارے ملک کے لوگوں کے درمیان ہندو اور مسلم قوموں اور برادریوں، قبیلوں اور خاندانوں کی تقسیم پیدا کر کے چلے گئے، جس کے اثرات آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی پورا ملک اور پورے ملک کے باشندے محسوس کرتے ہیں۔ آج آزادی کے موقع پر، آزادی کے اس جشن کے موقع پر ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم عہد لیں، جب ہم ان شہیدان وطن کو یاد کر رہے ہیں، مجاہدین آزادی کو یاد کر رہے ہیں، کہ جس طرح انہوں نے ساری نفرتوں کو بھلا کر، ساری عصبیتوں کو بھلا کر، مذہبی عدم مساوات کو بھلا کر ایک صف میں کھڑے ہو گئے ملک کی ترقی کے لیے، ایک صف میں کھڑے ہو گئے ملک کی خوشحالی کے لیے، ایک صف میں کھڑے ہو گئے ملک کی آزادی کے لیے، آج بھی ہم یہ عہد کریں کہ ہمارے یہاں جتنی قومیں بستی ہیں، جتنی برادریاں بستی ہیں، جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں، کسی کے متعلق ہمارے دلوں کے اندر ذرا برابر بغض اور نفرت نہیں ہوگا۔ اگر ہم ان بنیادوں پر کھڑے ہوں گے تو یہ ملک دوبارہ خوشحال ہوگا، اس ملک کے اندر دوبارہ پھر آزادی کے حقیقی معنی جس کے لیے ہمارے مجاہدین نے قربانیاں دی تھی اور جس کا خواب دیکھا تھا، وہ خواب پھر شرمندہ تعبیر ہوگا۔ لیکن اگر یہ چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر پنپتی رہی، یہ چیزیں ہمارے دلوں کے اندر پنپتی رہی، فرقہ واریت، عصبیت اور مذاہب کی بنیاد پر ہم بٹتے رہے، ایک دوسرے سے الگ ہوتے رہے، تو ہمارا یہ ملک جو جنت نشاں ملک ہے، جو امن و امان کا ملک ہے، امن و امان کا گہوارہ ہے، یہ ملک فساد کا گہوارہ بن جائے گا۔ یہاں سے فساد کے لاوے پھوٹے
نہ کوئی ہندو محفوظ رہے گا، نہ کوئی مسلمان محفوظ رہے گا، ہندوستان کا کوئی بھی باشندہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اس موقع پر جب ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں، یا جب بھی ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں، ہمیں سال میں 2 مرتبہ یوم جمہوریہ کے موقع پر اور یوم آزادی کے موقع پر ہمیں اس عہد کو تازہ کر لینا چاہیے کہ ہم شہیدان وطن کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن ان کی زندگیوں کو بھول جاتے ہیں، کہ انہوں نے کس طرح ساری چیزوں کو بھول کر وہ آگے بڑھے، ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے قربانی نہ دی۔ آج آزادی کا یہ جشن اور شہیدان وطن کا تذکرہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم ان جذبات کے ساتھ اٹھیں اور اس ملک کی خوشحالی کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے ایک ساتھ مل کر کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھیں۔ ہمارے درمیان کوئی تفریق نہ پائی جائے مذہب کی بنیاد پر۔ جب ہم اس ملک کے باشندے ہیں تو ہم سب ہندوستانی ہیں، ہندو ہو، جینی ہو، پارسی ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جو اس سرزمین سے تعلق رکھتا ہے، اس سرزمین سے تعلق رکھنے والا ہر فرد ہندوستانی ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کی خوشحالی کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے کوششیں کرے۔ اگر اسے کہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے تو یہ سوچ کر لاپرواہی نہ برتے کہ حکومت کا کام ہے۔ آپ بھی اس ملک کے ذمہ دار شہری ہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ملک کے اندر، آپ کے شہر کے اندر، آپ کی بستی کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر نوجوانوں کے اندر بگاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ اٹھیں اور اٹھ کر ان کی اصلاح کا کام کریں۔ بچوں کے اندر بگاڑ نظر آ رہا ہے تو بچوں کی تعمیر کے لیے اور بچوں کی اصلاح کے لیے کام کریں۔ غزے کے جس میدان میں جہاں بھی خلل اور کمی دکھائی دے تو اس خلل اور کمی کو پر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہر ایک ذمہ دار شہری کی ذمہ داری ہے، ذمہ دار ہندوستانی کی ذمہ داری ہے۔ تو اس موقع پر آپ سب کے لیے اور خود ہمارے لیے یہ جشن آزادی ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم اس ملک کے ایک ذمہ دار شہری بن کر رہیں، اور جو خلیج ہمارے درمیان بڑھتی جا رہی ہے فرقواریت کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر، ہم ایسے کام کریں کہ جس سے وہ خلیج ختم ہو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا ملک خوشحال ہو، ہماری آنے والی نسلیں حقیقی آزادی کے ماحول میں، حقیقی آزادی کی فضا میں سانس لے سکیں۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی اور ہم نے اپنا یہ کردار اس ملک کے لیے ادا نہ کیا تو یاد رکھیے کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں بددعائیں دیں گی کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے کہ انہوں نے شہیدان وطن کے تذکرے تو کیے، زبانی تذکرے کیے، گفتار کے غازی تو بنے، لیکن کردار کوئی انہوں نے ادا نہیں کیا۔ عملی طور پر ملک کے لیے، معاشرے کے لیے، ملت کے لیے اور اس سرزمین کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اور آنے والا ہندوستان ایک خوشحال ہندوستان ہو تو ہمیں ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے اس ملک کے لیے آج بھی قربانیاں دینی پڑیں گی، اور اس ملک کے نوجوانوں کے اندر، بچوں کے اندر تعلیمی بیداری پیدا کرنی ہوگی، اور اس سماج کو، اس معاشرے کو جسے ہم ہندوستانی سماج اور معاشرہ کہتے ہیں، اور جس کی تہذیب کو ہم گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں، جہاں ہندو اور مسلمان ساتھ رہتے ہیں، سکھ اور عیسائی ساتھ رہتے ہیں، پارسی جینی ساتھ رہتے ہیں، مختلف قبیلوں اور برادریوں کے لوگ ساتھ رہتے ہیں۔ اس موقع پر ہم یہ عہد کریں کہ ہم ساتھ رہیں گے اور اس ملک کی ترقی کے لیے کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جشن کو کامیاب بنائے۔